ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی محبت میں، لیکن ہم شریعت کو اسی طرح اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے جیسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے صحابہ نے اور ہمارے بعد کے اسکالرز نے مینشن کیا ہے۔ یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے کہ آپ نے آج صرف جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ صرف یہی پڑھنی ہے جو ہم نے آپ کو فوٹو کاپی کر کے دی ہیں۔ ہم نے صرف ایز اے ریمائنڈر دے دیا ہے آپ کو، تاکہ آپ اپنے کسی نماز کی جگہ پر اپنے بیگ میں اپنی کتاب میں رکھ لیں، جتنی دیر فارغ بیٹھے رہیں آپ یہ پڑھتی رہیں۔ کل آپ کلاس میں آ کے یہاں بیٹھیں گی، آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سیٹ ملنی کتنی مشکل ہے، تو پتہ چلا رائل روڈیل والوں کو دروازے آپ کے لیے اور جلدی کھولنے پڑ گئے۔ جب آپ یہاں آ کر بیٹھیں گی تو اپنی اسی کتاب میں یہ فوٹو سٹیٹ رکھیے اور اس کو نکال کر پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ سمجھ کر پڑھیں گے، ترجمے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارا وہ وقت بھی عبادت میں ڈبل کاؤنٹ ہو جائے گا۔ جو چل کر آئے ہیں وہ تو عبادت ہے ہی، یہاں بیٹھ کر اور ذکر کریں گے اور عبادت بن جائے گا۔ تو یہ آپ کے پاس ایک ریمائنڈر کے طور پر، صرف اس کا تعلق کسی اوتھینٹک سننا سے نہیں ہے، یہ آپ کو صرف دیا گیا ایز اے ریمائنڈر قرآن کی دعاؤں میں سے، ان کو پڑھیے گا۔ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی، اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا دل میں نور بن جانا، اس اینگل سے، کیونکہ ہم سمجھ کر جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگانا ہے، جو میرے جسم کو، جو میرے کردار کو، جو میری پوری پرسنالٹی کو ایک نور دے گی، تعلیم کا نور دے گی، شریعت کا نور دے گی، اسلام کا نور دے گی۔ اس کے لیے آپ وہ دعا جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں دعائے نور کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہم اجعل، کیا پڑھتے ہیں آپ اس کو؟ فی قلبی نورا۔ پوری دعا اگر آپ کو نہیں بھی آتی، کم سے کم اتنی دعا کرتی رہیے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی، آئی ایم گیونگ یو 2 sentences، آپ نے یہ 2 sentences انشاءاللہ اس رمضان جب یاد آئے آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے ان 2 sentences کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کم سے کم یہ 30 دن گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر جب نیا مہینہ شوال کا آئے گا تو تھوڑی پرسنٹیج میں ہمیں عادت ضرور ہو جائے گی۔ 2 دعائیں اللہ کی محبت گین کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اردو زبان میں بتا رہی ہوں۔ اللہ مجھے ایسا نور دیں کہ میں کسی دوسرے انسان کی زندگی میں اسلام کا نور روشن کر سکوں۔ دس از نمبر 1۔ اور وہ دوسرے انسان میں آپ میں سے جتنی مائیں ہیں، سب سے پہلے کون آتا ہے؟ اولاد۔ حقیقت ہے جو مائیں ہیں وہ اولاد کے لیے کہیں، اور جو ان میرڈ ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے کہہ سکتی ہیں جس کے لیے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہیں۔ ہاں پلیز محرم رشتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح؟ پتہ چلا، ہاں اب تو کچھ مائک پہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں آواز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ محرم رشتوں کے لیے میں نے کہا ہے کہ دعا کیجیے گا۔ دعا سب کے لیے ہم ہدایت کی کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں جس اینگل سے بات کر رہی ہوں اس میں آپ کے کردار میں اچھائی کی مینیفیسٹیشن یہ رشتے دیکھیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کے تعلقات محرم رشتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں۔ باقی خواتین کے ساتھ ہیں الحمدللہ، نہ محرم کے ساتھ ہماری فرینکنس کا لیول ایسا نہ جائے کہ کہیں ہم دل میں نور جگاتے جگاتے شریعت کا کوئی اور حکم توڑ دیں۔ تو ہم پہلی دعا اس رمضان یہ رکھیں گے اپنے ذہن میں اور اپنی زبان پر اور اپنے دل میں کہ اللہ مجھے کسی انسان کی زندگی میں اسلام کا نور جگانے والا بنا دے۔ دوسرا حصہ اس دعا کا یہ ہے، اللہ روز محشر آپ اپنی رحمت سے مجھے نور دینے والے بن جائیں۔ اٹ ول بی ویری کمپریہنسو دعا، اس لیے کہ جب آپ کسی کو نور دینے کی کوشش کریں گی، جب آپ کسی کو اللہ کی محبت دینے کی کوشش کریں گی، آپ پہلے اللہ کی محبت کو خود محسوس کریں گی، اس کے بعد آپ اس کو فلٹر ڈاؤن کریں گی۔ تو اب آپ نے انشاءاللہ اس تھاٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہم جس وقت اس ماحول میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہم جب قرآن کی کلاسز کے ماحول میں جاتے ہیں، اس وقت تو کل سے ہم سب محسوس کر رہے ہوں گے، آئی ایم 100% شیور، جب سے کل سے رمضان کا چاند دیکھا ہے، کچھ زندگی بہتر بہتر نہیں محسوس ہو رہی؟ نہیں ہے نا؟ الحمدللہ کچھ ہلکی سی صحیح، 2% ہی صحیح، 10% ہی صحیح، کچھ ہلکی سی بہتر بہتر محسوس نہیں ہو رہی؟ ذرا لمبا سجدہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ذرا زیادہ نوافل پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، ذرا زیادہ قرآن کھولنے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ ہے حقیقت، مگر دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہر وقت نہیں رہے گا، آپ کا اور میرا ساتھ بھی ہر وقت نہیں رہے گا۔ ہم یہاں 20 دن کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد جہاں ملائے اور جس جگہ آپ کو قرآن کی محفل میں لے کر جائے، یہ اللہ سے ہم دعا مانگیں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ رمضان ہمیشہ رہے گا،
نہ یہ کیفیت ہمیشہ رہے گی کہ ہم ہر وقت اللہ کے قرآن کے سائے میں 24 گھنٹے بیٹھے رہیں. یہ فیکٹ ہے کہ باہر کی دنیا اس وقت، اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے مسائل کو دیکھیں، اپنے بچوں کے چیلنجز کو دیکھیں، اپنی زندگی میں آنے والے بہت سے ریلیشن شپس کے کرائسس کو دیکھیں، بہت سے کانفلکٹس کو دیکھیں، ان سب کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری باہر کی دنیا بہت ڈارک ورلڈ ہے؟ ہر کوئی انسان اپنے اپنے حساب سے اس ڈارکنس کو محسوس کر سکتا ہے. کسی کے لیے بچوں کی طرف سے اگر سکون ہے تو ہو سکتا ہے اسپاؤس کی طرف سے پرابلم ہو. کسی کو اسپاؤس اور بچوں کی طرف سے اگر سکون ہے، ہو سکتا ہے کسی کے فائنینشیل کرائسس کا ایشو ہو، اور ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے. لیکن یہاں سے آپ اور میں اس صورت کے ذریعے جس امید کو اپنے ساتھ ٹائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ امید ہمارے ہر اینگل سے جڑے گی. باہر کی دنیا یقیناً چیلنجز کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹیمپٹیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، گناہوں کے پوائنٹ آف ویو سے، شیطان کے بنائے ہوئے بہت سے ٹریپس کے پوائنٹ آف ویو سے، اٹس اے ڈارک ورلڈ. اٹ از اے ڈارک ورلڈ. وی آر لیونگ ٹوورڈز اینڈ آف گیمز. اس لیے کہ دنیا اس وقت وہاں کھڑی ہے جس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، جس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اب آپ کے اور میرے ہاتھ میں وہی قرآن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان کے لیے ہدایت ڈکلیئر کر کے گئے ہیں. قیامت کی بہت سی نشانیاں، بہت سے اسکالرز کہتے ہیں 150 چھوٹی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں. واللہ عالم 50 سال اور لگتے ہیں کہ 50,000 سال لگتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن آپ کی اور میری زندگی کتنی رہ گئی ہے ہمیں یہ ضرور معلوم ہے. ہم آ چکے دنیا کے اندر، ہم وہ روح نہیں ہیں جو ابھی اللہ کے پاس ہے، ابھی اس کو ماں کے ووم میں دوبارہ ڈالا جائے گا. تو آپ کا اور میرا یہ دنیا کا حصہ جس میں ہم اس وقت زندہ ہیں، دیر آر لاٹس آف ایشوز. ہاں نعمتیں ہیں، بٹ دیر آر لاٹس آف ڈارک ٹائمس. ان ڈارک ٹائمس کے اندر اگر کوئی چیز مجھے اور آپ کو ایک ہوپ دیتی ہے، امید دیتی ہے اور خیر کا راستہ دکھاتی ہے، تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے. کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا وہ عرب کا ڈارک ٹائم کا وقت نہیں تھا؟ کیا وہ دور جاہلیت نہیں کہلاتا؟ کیا اس وقت انسانیت بہت سے گولڈن رولز اپنے اپنی شریعتوں کے بھول نہیں چکی تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی نیشن تھے، ان کے اندر بھی بہت فساد برپا ہو چکا تھا، ان کے اندر بھی بہت ڈسٹورشن آ چکا تھا. جس کتاب نے اس وقت اندھیرے دور کیے، جس کتاب نے اس وقت جاہلیت دور کی، وہ کتاب آج بھی اندھیروں کو دور کرنے والی اور آج بھی جاہلیت کو ختم کرنے والی ہے. میں نے کچھ دن پہلے اپنے کسی ٹاک میں جاہلیت کے ڈیفینیشنز دیے تھے. جاہلیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں. جاہلیت کا مطلب عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے when you don't have the right thought pattern. اور اس وقت مسلمانوں کو صحیح تھاٹ پیٹرن دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قرآن ہے جو ہمارے تمام جاہلی کرٹنز کو ہٹائے گا. قرآن ہے جو ہمارے لیے خیر کے راستوں کو کھولے گا. قرآن ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے امید رکھنا ڈیویلپ کرائے گا. کہ آج ہم انسان ایک دوسرے سے بہت جلدی امید نہیں ختم کر دیتے؟ مائیں اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، باہر ہم اپنے رشتہ داروں سے، اور کسی بھی عام انسان سے بہت جلدی ہماری امیدیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی چیز ہمیں جو پراپر پرپز آف کلیئرٹی دے گی، جو چیز ہمارے اندر کنٹینٹمنٹ لائے گی، جو چیز ہمیں سکون دے گی، وہ چیز قرآن ہے. اور ہم اس قرآن کے ساتھ کوالٹیٹیو ٹائم گزارنا چاہ رہے ہیں. جو سنیں اس کو گھر جا کر سوچیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کے اوپر کسی نے بالٹی بھر کر پانی ڈال دیا اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے گیلی ہوئی، پھر گرمی سے ایویپوریشن سے آپ ڈرائی ہو گئے. اٹ مسٹ ناٹ بی لائک دس. قرآن آپ کے اور میرے دل پر آئے اور وہاں سٹے کرے. ہم سوچیں، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ریفلیکشن کریں، اور یہ سوچنا اور یہ ریفلیکشن کرنا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ان ڈارک ٹائمز کے اندر بہت زیادہ امید دلائے گا. میلکم ایکس کا نام سنا؟ امریکن سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ. میلکم ایکس جو کہ افریقن امریکن تھے، سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ تھے. افریقن لوگوں کے لیے انہوں نے بہت ان کے رائٹس کے لیے بہت زیادہ فائٹ کیا. میڈگر ایور ان سے پہلے موجود تھے. میلکم ایکس کو جیل میں کافی عرصہ ان کی اسی سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بند رکھا گیا تھا. جیل میں
کسی انسان کا جیل میں رہنا، پریزن میں رہنا، کوئی بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے یا بہت ڈارک ٹائمز میں سے آتا ہے؟ obviously کیسی بھی آپ کی جیل ہو، خدا نہ خواستہ، کوئی کمفرٹیبل جگہ نہیں ہوتی ہے. یو آر آؤٹ فرام دا کمفرٹ آف یور لائف، یو آر فار فرام دا کمفرٹ آف یور ہوم، یو آر فار فرام دا کمفرٹ آف یور فیملی. تو یہ ڈارک ٹائم تھا. میلکم ایکس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی، یہ مسلمان ہوئے تھے جیل میں، یہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جیل والے ٹائم کو، پریزن والے ٹائم کو بلیم نہیں کیا. وہ میری زندگی کا ڈارکسٹ ٹائم تھا، لیکن اسی ٹائم میں مجھے اللہ نے، مجھے خدا نے قرآن کی وہ روشنی دکھائی جو روشنی مجھے شاید دنیا کی گہما گہمی میں نظر نہیں آتی. اگر آپ ایک ایسے انسان کا جس کو سیکولر مائنڈ بھی سنتا ہے اور جس کو ریلیجیس مائنڈ بھی سنتا ہے، اگر آپ اس انسان کی اس بات کو ذرا سا سوچیں گی، ہم سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر کسی بھی اینگل سے کسی کو بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک اینگل اس وقت تکلیف دہ یاد آ رہا ہے، کوئی ایک ایشو ایسا لگ رہا ہے جو ایشو ہر وقت ہمارے نروس پر سوار رہتا ہے، کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کے لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بن جائے، یاد رکھیں وہ آپ کی زندگی کا ڈارک ٹائم آپ کو خدا سے کبھی نا امید نہ کرے. سب سے زیادہ روشنی کس وقت پرومیننٹ ہوتی ہے؟ اس کمرے میں، اس آڈیٹوریم میں آپ پچ ڈارک کر دیں اور صرف ایک بلب آن ہو، کہنے کو باقی ساری لائٹس بند ہوں گی، لیکن وہ ایک بلب کا آن ہونا کیا اس بلب کی اہمیت کو بڑھا دے گا؟ آپ اپنے اپنے خاندانوں میں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ دین سے دور ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ غصے والے ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ اخلاق سے دور ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ بلیم گیمز بہت آسانی سے کرتے ہیں. دس از کامن فیکٹر امنگ مسلم امہ. ہر گھر کی اپنی سیاست ہے، باہر کی سیاست کو بھول جائیں. آپ میں سے ہر خاتون اپنے گھر کی پالیٹکس پر کتاب لکھ سکتی ہے. اگر میں آپ کو ایک ٹارگٹ دوں کہ 20 دن میں آپ نے 10 صفحے کی ایک کتاب لکھنی ہے آن یور ہوم پالیٹکس، ول دیز 10 pages be enough؟ نہیں، بہت ہوم پالیٹکس ہے. تو بہت سے جہاں پر آپ کی اور میری زندگیوں میں اندھیرے ہیں، پریشانیاں ہیں، انٹالرنسز ہیں، آپ کا قرآن کی نور اور قرآن کی محبت سے اپنے کردار کو مینیفیسٹ کرنا بالکل اس بلب کی طرح ہوگا جو ایک پچ ڈارک کمرے میں اگر جلایا جائے تو بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے. کبھی مت سوچئے گا میرے ٹھیک ہونے سے کیا ہوگا، میرے سب سے اچھی امید رکھنے سے کیا ہوگا، میرے پازیٹیو رہنے سے کیا ہوگا. یہ آپ صرف اکیلی نہیں ہے. الحمدللہ اس وقت کتنے ہیں کمرے میں؟ ایک اکیلا اور 2 تو ہم تو بہت سارے، ہم تو بلینز پر حاوی آ سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے فیکٹ، اٹس آل اباؤٹ یور تھاٹ پروسیس. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں انشاءاللہ اپنی فیملی میں اللہ کی محبت کو آگے بڑھاؤں گی، تو آپ اللہ کی ذات کے معجزے اپنی زندگی میں آج بھی محسوس کر سکتے ہیں. امت کے حساب سے، قوموں کے حساب سے، نیچرل کلیمٹیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو آپ کو نظر آتی ہیں لیکن وہ پاکٹس میں نظر آتی ہیں. بالکل اسی طرح سے اب ایسا معجزہ نظر نہیں آئے گا جس کو پوری قوم ایک ساتھ آبزرو کرے. ہر انسان اپنی زندگی میں کئی معجزے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اس انکریڈیبل اپرچونٹی کا بہترین فائدہ اٹھائیں. انکریڈیبل اپرچونٹی رمضان میں قرآن کو سننے کی توفیق، رمضان میں قرآن پر سوچنے کے لیے، وقت لگانے کے لیے اللہ کی طرف سے اپرچونٹی مل جانا. اس کا جتنا بھرپور استعمال کریں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کی نعمت بہترین طریقے سے نظر آئے گی. یہ حقیقت ہے اس وقت مسلمان اراؤنڈ 2.5 بلین پر پہنچ رہے ہیں. لیٹسٹ ڈیموگرافکس میں مسلمان 2.5 بلین پر پہنچ رہے ہیں آؤٹ آف 7.5 بلین. لیکن اگر میں یہ بات آپ سے کہوں کہ کیا مسلمانوں میں ایمانداری، جذبات پر قابو، صحیح تھاٹ پیٹرن میجورٹی میں، ماسز میں موجود ہے؟ نہیں ہے. اس وقت وی ڈونٹ نیڈ اے نمبر، وی نیڈ اے کوالٹی. آپ کو اپنے اندر اس وقت اس کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے. اپنے کندھوں پر وہ ذمہ داری محسوس کیجئے کہ جو ذمہ داری آپ کو قرآن نے سورہ بقرہ میں دی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.
آپ اپنے گھر میں وہ چینجنگ فیکٹر بنیں گی جس کے بعد انشاءاللہ قرآن کا نور آپ کے گھر میں پھیلے گا. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اکثریت خاندانوں کی اور مسلمانوں کی ایک سٹیگنیشن کا کانسیپٹ ریلیجن کا رکھتی ہے.